बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज बेटा 13 जुलाई 2026 है। आज के ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एंटी नारकोटिक फोर्स, ASF पुलिस, इसके अलावा FIA और किसी भी मिलिट्री कैडेट कॉलेज या कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग लिख के याद करें, इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। और वो तमाम बच्चियां ख़ास तौर पे जो अभी प्रिपरेशन कर रही हैं, टेस्ट दे रही हैं, AFNS की तैयारी कर रही हैं, उनको भी इस लेक्चर को सुनना चाहिए। करंट अफेयर्स के हवाले से, हिस्ट्री के लिहाज से, ठीक है, इसके जनरल नॉलेज के हवाले से हमारे जो लेक्चर्स के क्वेश्चंस हैं बहुत अहम होते हैं। इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। एक काम आप लोग करें कि हर डेट की जो अहम पॉइंट्स हैं ना हर डेट के, वो लिख लिया करें। देखिए जिस तरह अभी 13 जुलाई है आज, तो 13 जुलाई को दुनिया में क्या वाक़यात हुई हैं, 13 जुलाई दुनिया के हवाले से क्यों इम्पोर्टेंट है, 13 जुलाई पाकिस्तान के हवाले से क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह 13 जुलाई 1787 में अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट आर्डनेंस मंजूर हुआ था। 13 जुलाई 1787 1787, ठीक है, अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट आर्डनेंस मंजूर। अभी नॉर्थ वेस्ट आर्डनेंस क्या है, इस पर आपने तहकीक करनी है। इस तरह 13 जुलाई 1793 1793 फ्रांसीसी इनकलाबी रहनुमा जीन पॉल कत्ल हुआ। इस तरह 13 जुलाई 1863 13 जुलाई 1863 अमेरिका में न्यूयॉर्क ड्राफ्ट जो है ना ये शुरू हुए थे। इस तरह 13 जुलाई 1930 बड़ी अहम डेट है ये, फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था। और कहाँ से हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़? यूरुग्वे में हुआ। ठीक है, इस तरह 13 जुलाई 1931 में को श्रीनगर में शहदा का वाक़या पेश आया था श्रीनगर में, जिसमें कश्मीरी 22 शहीद हुए थे। इसके अलावा 13 जुलाई 1985 दुनिया का मशहूर लाइव एड खैराती कंसर्ट मुनक़िद हुआ। ठीक है, जिसमें बहुत से जो है ना इमदाद जमा हुई थी, कई डॉलर इसमें। इस तरह अहम जो शख्सियात पैदा हुई हैं उनके नाम भी आने चाहिए आपको। हैरिसन फोर्ड 13 जुलाई 1942 में पैदा हुआ। इसके अलावा पैट्रिक स्टीवर्ट 13 जुलाई 1940 को ये पैदा हुआ। तो इस हवाले से ये डेट जो है इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की जानिब जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो टेस्टों में आ चुके हैं, PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट में आ चुके हैं, AFNS के टेस्ट में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ताकि उस हवाले से भी आपकी मालूमात। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग लिखा करें, लिख के याद किया करें। वैसे आप लोग याद करेंगे या सुनते रहेंगे तो शायद इतने आपका जहन नहीं होता, इंसान का भूल जाता है जी। पहला क्वेश्चन है, ये भी टेस्ट में आया भी है और आपके टेस्ट में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है, ये बार बार आता है कि विच इज़ डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। नीचे शहरों के नाम लिखे गए हैं कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। नंबर 1 रावलपिंडी, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 क्वेटा, नंबर 4 कराची और नंबर 5 पेशावर। इसमें सबसे अलग कौन सा है? इसमें सबसे अलग है रावलपिंडी। क्यों इसमें रावलपिंडी अलग है? क्योंकि ये कैपिटल नहीं है। बाकी देखें सारे कैपिटल्स हैं। KP का कैपिटल पेशावर है, बलूचिस्तान का क्वेटा है, पंजाब का कैपिटल लाहौर है, और इसके अलावा जो कराची है वो सिंध का कैपिटल है। गवादर कब परचेज किया गया? परचेज़ कब हुआ? गवादर कब ख़रीदा गया? पाकिस्तान ने गवादर कब ख़रीदा? ये क्वेश्चन है। गवादर इज़ परचेज फ्राम ओमान। डेट क्या है? 8 सितंबर 1958। 8 सितंबर 1958 को ओमान से पाकिस्तान ने गवादर का एरिया लिया था। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान? जापान की नेशनल गेम कौन सी है? कौमी गेम इसकी जापान की नेशनल गेम है जुडो। ठीक है, सोमो रेसलिंग भी जिसे कहते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान का कैपिटल क्या है? थेम्पू। थेम्पू कैपिटल ऑफ भूटान इज़ थेम्पू। वेयर वाज द शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बरीड? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पे मदफून हैं? बगदाद शरीफ में। विच इज़ लॉन्गेस्ट सूरह इन होली कुरान? कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरह इन होली कुरान? सूरह अल कौसर। हु रोट अरब का चांद बुक? अरब का चांद बुक किसने लिखी? स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने लिखी। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने।
آفٹر ہاؤ مینی ڈیوریشن آف ٹائم آر دی اولمپک گیمز ہیلڈ؟ اولمپک گیمز کتنے عرصے کے بعد ہیلڈ ہوتی ہیں؟ آفٹر 4 ایئرس، ایوری 4 ایئر، یعنی ہر 4 سال کے بعد اولمپک گیمز کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے یا منعقد ہوتی ہیں۔ بائی ہوم واز دی بک الفاروق ریٹن؟ الفاروق کتاب کس نے لکھی؟ الفاروق یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، اور مولانا شبلی نعمانی کا ادبی حوالے سے مذہبی حوالے سے بڑا نام تھا، ٹھیک ہے، بہت خدمات ہیں، سر سید کے رفقائے کار میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے اردو ادب کے لیے بہت سی خدمات سے انجام دی۔ آپ کا جو انداز بیاں ہے، جو اسلوب ہے، اس میں بڑا جوش خروش تھا، آپ کی پرسنالٹی بڑی جاذب نظر تھی۔ علی گڑھ سے آپ کا تعلق تھا، اور سر سید احمد خان اور شبلی نعمانی کافی عرصہ ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے، ان دونوں کی ملاقات بائی چانس ہوئی لائبریری میں، اور جب دونوں ملے پھر انہوں نے افسوس کیا کاش ہماری پہلے ملاقات ہوئی ہوتی۔ انا تھی یا جو بھی تھی، ضد تھی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تھا کہ پہلے یہ آ کے ملے، سر سید یہ کہہ رہا تھا اور شبلی یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے سر سید کو میں بڑا شخص ہوں۔ دونوں اپنے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن جب بعد میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو پھر دونوں نے شرمندگی کا آغاز کیا اور محسوس کی اور سوچا کہ کاش کہ ہم پہلے ملے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی بڑی شخصیات ہیں سر سید خان، ادبی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے علی گڑھ کی بہت اہم شخصیت۔ اس طرح مولانا شبلی نعمانی بہت اہم شخصیت۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ سوانح عمریاں لکھی ہیں شبلی نعمانی، سفر نامے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہت بڑا نام ہے آپ کا شبلی نعمانی کا۔ ان کا جو انداز بیاں ہے بڑا جوش اس میں پایا جاتا ہے، اور مشکل پسندی بھی ہے، مشکل الفاظ بھی ہیں۔ آپ کی شخصیت بھی بڑی عجیب و غریب تھی شبلی نعمانی کی، ٹھیک ہے نا، ایک ٹانگ سے معذور تھے، بچپن میں گولی لگی تھی، ٹانگ کٹوا دی گئی، اور دیکھیں ایک معذور شخص نے اتنی خدمات انجام دی ہیں، یہ ان کا لیول چیک کریں موٹیویشن کا، ٹھیک ہے، سیلف موٹیویشن کا، اور اتنا بڑا نام پیدا کر کے چلے گئے، اور ادبی حوالے سے اتنا نام ہے کہ ابھی بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلیبس کا حصہ ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ واٹ از نیشنل اینیمل آف پاکستان؟ پاکستان کا نیشنل اینیمل کون سا ہے؟ یہ کویشچن اکثر آتا ہے، نیشنل اینیمل پوچھتے ہیں پاکستان کا، اور دیگر کنٹریز کا بھی پوچھ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ یاد رکھیں مارخور ہے، مارخور پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے، اور مارخور جو آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا لوگو ہے جو اس کے اوپر بھی مارخور بنا ہوا ہے۔ نیکسٹ بائی ہوم دی پاکستان فلیگ ڈیزائنڈ؟ پاکستان کا جو جھنڈا ہے کس نے یہ ڈیزائن کیا؟ سید امیر الدین کدوئی نے ڈیزائن کیا۔ کب ڈیزائن کیا؟ سید امیر الدین کدوئی کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ چیزیں کچھ آپ نے خود بھی تحقیق کریں۔ دیکھیں نوٹس ہیں نا میرے، آپ لوگوں نے منگوائی ہوئی ہیں، سب بچوں نے، تو ایک صفحہ دیکھیں میں نے خالی چھوڑا ہوا ہے نوٹس کا نا، تو اس پہ اپنی معلومات لکھا کریں، ان کی آگے تفصیل وہاں سرچ کر کے لکھا کریں۔ سرچ کریں گے تو آپ کو یاد رہ جائیں گے کویشچن کے آنسر، آپ خود محنت کرو گے، تحقیق کرو گے، یاد رہیں گے تو ان سے فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی کچھ نہ کچھ کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے جی کویشچن، ہو از دی سپریم کمانڈر آف آرم فورسز؟ آرم فورسز کا جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہ ہے پریزیڈنٹ، صدر۔ نیکسٹ ہے واٹ از دی اوریجن آف گالف گیم؟ اسکاٹ لینڈ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کویشچن، یہ کویشچن بہت آتا ہے اسلامیات کا، کویشچن ہے کہ ذوالنورین از ٹائٹل آف؟ ذوالنورین کن کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ تھے کویشچن، اور یہ بکلیٹ ہر بچے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ہماری، ٹھیک ہے، چاہے آپ AFNS کی تیاری کر رہی ہیں، چاہے آپ اینٹی نارکوٹک فورس کی پریپریشن کر رہی ہیں، خاص طور پہ PMA لانگ کورس ایئر فورس کے GDP کی کر رہے ہیں، ایئر ڈیفنس کی کر رہے ہیں، پولیس کے ٹیسٹوں کی تیاری کر رہے ہیں، یا FIA کی کر رہے ہیں، جو بھی ٹیسٹ آپ دیں گے انشاءاللہ یہ بک آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ اس میں نے بہت ایسے کویشچن لکھے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور یہ نئے ہم نے نوٹس بنا لیے ہیں، اور ڈیلی ہمارے سے کافی زیادہ بچے الحمدللہ نوٹس پرچیز کرتے ہیں۔ 15 بکس ہیں ہماری، 15 کی 15 بکس آپ خریدیں، جو بچہ یہ 15 کتابیں پڑھ لے گا، چاہے آرمی کا ٹیسٹ ہے، چاہے نیوی کا ٹیسٹ ہے، چاہے ایئر فورس کا ٹیسٹ ہے، چاہے FIA کا ٹیسٹ ہے، چاہے کوئی بھی ٹیسٹ آپ دے رہے ہیں جس میں جنرل نالج کی کویشچنز آتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے آتے ہیں، سبجیکٹ کے کویشچن آتے ہیں، بایو کیمسٹری، ٹھیک ہے، جس ٹائم DCAT کے ٹیسٹ ہیں، اس کے علاوہ AFNS کے لیے بچیاں بھی اپلائی کر رہی ہیں، ان کے لیے تو یہ آرام سے کلیئر کر جائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، اس پہ ساری محنت کی گئی ہے، اور بے شمار بچے منگواتے ہیں الحمدللہ اور پاس کر جاتے ہیں، اللہ کا خاص کرم ٹیسٹ کلیئر کر جاتے ہیں۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بچوں نے نوٹس لیے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے پریپریشن کریں گے، یاد کرو گے ڈیلی بیس پہ
تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بآسانی کلیئر ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے جتنے بھی فیس بک کے آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہاں بھی شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے ٹک ٹاک پہ بھی لگاؤ، ٹک ٹاک یہ چیزیں دیکھا کریں، ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ اس میں یہ چیزیں میں نے شیئر کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اس کا لنک جو ہے میں گروپوں میں شیئر کروں گا، اس کا لنک آگے تمام جتنے آپ کے گروپس ہیں، پی ایم اے کی تیاری والے، جی ڈی پی کی پریپریشن والے، ایئر ڈیفنس کی پریپریشن والے، اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیسٹ ہے، اینٹی نارکوٹک فورس کا ٹیسٹ ہے، اس میں آپ ضرور شیئر کیا کریں۔ ڈیلی ہماری ویڈیو آتی ہے صبح 10 بجے سر عمران چینل پہ اور رات کو 10 بجے سکسیزفل لائف پہ، ٹھیک ہے۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کیجیے، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ موٹیویشن آپ کو میں دیتا ہوں ڈیلی بیس پہ، موٹیویشن ملتی رہے گی، خوراک ملتی رہے گی، اور آپ انشاءاللہ کامیابی حاصل کرتے رہیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں اور پاکستان کے لیے کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی خدمت کرنی ہے، بینگ اسٹوڈنٹ آپ کا یہی ہے کہ آپ محنت کرو، یہی پاکستان کی خدمت ہے۔ محنت کریں، ٹکا کے محنت کریں، دل لگا کے محنت کرو، سلیکشن کی جانب جائیں کہ ہم نے سلیکٹ ہونا ہے، کسی نہ کسی محکمے میں کھپ جانا ہے، چلے جانا ہے، ٹھیک۔ آرمی میں نہیں تو ایئر فورس میں، ایئر فورس میں نیوی میں نہیں تو سول میں کہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہیں نہ کہیں ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں، ایز اے پولیس میں آفیسر کام کر رہے ہیں، ایز اے سولجر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ایل ڈی سی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یا چاہے اپر ڈویژن کلرک کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جہاں جہاں جو ڈیوٹی، چاہے آپ دکاندار ہیں، نہایت ایمانداری سے، خلوص سے آپ نے کام کرنا ہے، دن گزارنا ہے، اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنی اچھائی پھیلانی ہے تاکہ آپ کے اثرات دیگر لوگوں پہ بھی ہوں، اور اس طرح قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اچھائی ملتی ہے، بہت زیادہ اچھائی ہوتی ہے، معاشرہ ہمارا اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ لازم دوسری پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔